اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کے زمانے میں ایک خلیفہ نے اپنی بیوی کو عجیب طریقے سے طلاق دے دی، اور یہ طلاق بعض فقہ کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن گئی۔ میرے عزیز بھائیو، بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ بیٹھا تھا اور ہنسی مذاق میں اس نے ملکہ سے پوچھ لیا کہ تمہیں میری شکل کیسی لگتی ہے۔ ملکہ جو بادشاہ کی عزیز ترین بیگم تھی، وہ بھی مذاق کے موڈ میں بولی، مجھے آپ شکل سے جہنمی لگتے ہیں۔ یہ فکرہ سننے کے بعد بادشاہ کو غصہ آ گیا اور بولا، میں اگر جہنمی ہوں تو تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں۔ ملکہ نے جب یہ سنا تو اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ بادشاہ کو بھی کچھ دیر بعد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اگلے دن بادشاہ نے ملک کے تمام علماء، مفتی صاحبان اور اماموں کو دربار میں بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا اس طریقے سے میری طلاق ہو چکی ہے؟ سب نے باری باری یہی کہنا تھا کہ ہاں، آپ کی طلاق ہو چکی ہے، اور شریعت کی روح سے ملکہ عالیہ اب آپ کی زوجہ نہیں رہی۔ لیکن اسی محل میں ایک نوجوان مفتی بھی موجود تھے، اور وہ ایک طرف ہو کر بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ بادشاہ نے ان سے بھی جب یہی سوال پوچھا تو انہوں نے عرض کیا، جناب یہ طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ آپ نے مشروط طور پر کہا تھا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو میں تمہیں 3 طلاق دیتا ہوں، اور ابھی تک یہ طے نہیں ہوا کہ آپ جہنمی ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر آپ کو کوئی شخص جنتی ہونے کی ضمانت دے دے تو آپ کی یہ طلاق نہیں ہوگی۔ بادشاہ نے جوشیلے انداز میں پوچھا، لیکن مجھے اس چیز کی ضمانت کون دے گا؟ سب علماء کرام نے اس سوال کے جواب پر اپنے سر جھکا لیے کہ دنیا میں کون شخص جنتی ہے اور کون جہنمی ہے، اس کی کوئی بھی ضمانت نہیں دے سکتا۔ تو نوجوان مفتی نے جب تمام علماء کرام کو خاموش دیکھا تو وہ بادشاہ سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے، بادشاہ سلامت، میں آپ کو یہ گارنٹی دے سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا۔ اگر آپ کا جواب ہاں ہوا تو میں آپ کو جنتی ہونے کا ضمانت نامہ دے دوں گا۔ تو بادشاہ کہنے لگا، ہاں پوچھو۔ اس کی وجہ کہ بادشاہ کو اپنی اس بیوی سے بہت زیادہ محبت تھی، عشق تھا، لیکن بس ایک وقتی ابال پر، وقتی غصے میں وہ اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھا تھا، لیکن وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ طلاق واقع نہ ہو۔ تو نوجوان مفتی نے پوچھا، کیا آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع آیا تھا کہ آپ گناہ پر قادر تھے، لیکن آپ نے صرف اللہ پاک کے خوف سے وہ گناہ چھوڑ دیا تھا؟ تو بادشاہ نے سر اٹھایا اور کہا، ہاں، ایک بار ایسا ہوا تھا۔ میں اپنی خوابگاہ میں داخل ہوا تھا اور وہاں ایک نوکرانی صفائی کر رہی تھی۔ وہ لڑکی انتہائی خوبصورت تھی۔ میں بھٹک گیا، میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میں غلط نیت سے اس لڑکی کی طرف بڑھا تو اس نے رونا شروع کر دیا اور وہ چلا کر بولی، اے بادشاہ، اللہ سے ڈرو، وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ بے شک۔ تو بادشاہ کہنے لگا، اس کنیز کے یہ الفاظ سنے تو میرے اوپر اللہ پاک کا خوف طاری ہو گیا۔ میں اگرچہ بادشاہ تھا، وہ لڑکی میری کنیز تھی، خادمہ تھی، نوکرانی تھی، اور میرے کمرے میں تھی۔ میں نے دروازے کو اندر سے کنڈی بھی لگائی ہوئی تھی، اور اس وقت دنیا کی کوئی طاقت مجھے برائی کرنے سے نہیں روک سکتی تھی، لیکن میں نے صرف اللہ پاک کے خوف سے دروازہ کھول دیا اور اس لڑکی کو جانے کی اجازت دے دی۔ یہ سب سن کر وہ نوجوان مفتی صاحب مسکرائے اور انہوں نے قرآن پاک کی سورت کی ایک آیت تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اس کے بعد اس نوجوان نے بادشاہ سلامت سے کہا، میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ آپ جنتی بھی ہیں اور آپ کی طلاق بھی نہیں ہوئی۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، مسلمان ہونے کے ناطے ہم ہر وقت جنت کے متلاشی یا حقدار تو ہوتے ہیں، لیکن اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیے کہ جنت تو ہر وقت ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے۔ اس کے لیے صرف
ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے، وہ یہ کہ ہم خوف خدا کی وجہ سے ہر اس گناہ سے توبہ کریں جس کو کرنے کی ہمارے اندر طاقت اور قدرت موجود ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے خوف میں مبتلا رکھے اور ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بچائے رکھے، آمین ثم آمین۔ اور آخر میں بیان کرتا چلوں، وہ نوجوان، وہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ تھے۔ اللہ پاک آپ سب کو نیک رستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔